ہنس بول رہے تھے. تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا. انہیں سرکار نے جو ارشاد فرمایا اس کا کچھ یہی لب لباب ہے کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، یا یہ کہ موت کا تذکرہ بھی شامل کر لیا کرو. اس طرح مطلب یہ کہ کیونکہ ہنسی مذاق جو ہے نا، اگر مطلقاً ہنسی مذاق ہے تو اس میں غفلت ٹھیک ٹھاک ہے، اور وہ ہنسی مذاق جائز ہے کہ جس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو. اگر دل آزاری والی ہنسی مذاق ہے پھر تو وہی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. لیکن خیر بارہا ایسی ہنسی مذاق ہوتی ہے جس میں دل آزاری نہیں ہوتی، وہ جائز تو ہے لیکن غفلت سے خالی تو یہ بھی نہیں نا. سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار ایک بار قبرستان میں تھے تو ایک خاتون کسی قبر پر آئی اور اس کے بیٹے کی قبر تھی. تو وہ کہنے لگی اے میرے لال، کاش مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ قبر کے کیڑوں نے پہلے تیرے کون سے رخسار کو کاٹنا شروع کیا. دیکھو یہ آخرت کا تصور تھا اس عورت کا. یہ جب مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار نے سنا تو ان پر رقت طاری ہو گئی اور گر کر بے ہوش ہو گئے. وہ خوف خدا والے لوگ تھے. یہ ہے بابا کہ آنسو ہیں لیکن جس مقصد کے لیے بہنے چاہیے اس مقصد میں عموماً ہمارے بہتے مال ہمارا ضائع ہو رہا ہے، اشک بھی برباد ہو رہے ہیں. آپ کا وہ شعر ہے نا، غم روزگار میں تو میرے اشک بے رہے ہیں. غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں. غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں. تیرا غم اگر رلاتا یا رسول اللہ، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی. تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو دنیا کے انہیں روزگار مانے دنیا کے معاملات سمجھ لو، روزی روزگار بھی بولتے ہیں اور عام معاملات کو بھی روزگار. تو یہ دنیا کے جو معاملات ہیں وہ ہمیں رلاتے ہیں. کاش اس کی جگہ غم مصطفیٰ میں رونا نصیب ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد فضل اتاری باب الاسلام سے حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. بابا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ گھر پر رازخوانی کرانی ہو تو مسجد کا سامان مائک وغیرہ اسپیکر لا کر ایکو وغیرہ لا کر استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ باب الاسلام سندھ سے اسلامی بھائی حیدرآباد سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ مسجد کا جو ساؤنڈ سسٹم ہے وہ اپنے اجتماع ذکر و نعت میں گھر میں کرائے پر لگا سکتے ہیں نہیں. اب اس کی دو صورتیں سمجھ میں آتی ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ بعض مسجدوں والے یہ ساؤنڈ سسٹم رکھتے ہی مسجد کی آمدنی کے لیے ہیں. وہ اسی مد میں اگر انہوں نے چندہ کر کے ساؤنڈ سسٹم لیا ہے کہ ہم اس سے مسجد کی آمدنی کے لیے اس کو کرائے پر دیں گے تو ایسا ساؤنڈ سسٹم کرائے پر لیا جا سکتا ہے. ورنہ جو مسجد کا ویسے ہی جیسے نمازوں کے اذانوں کے مائک وغیرہ ہیں تو وہ اپنے گھر کی نعت خوانی کے لیے یا مسجد کے علاوہ کہیں بھی اس کو استعمال نہیں کر سکیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد.